کو کیا خبر تیروں تلواروں کی بات کیا ہے؟ خود اللہ میں وہ بات اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے میں لے جائے، ریاض الجنہ کے سامنے دیوار کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، نبی السیف، تلواروں والا نبی۔ یہ تو کہتے ہیں تسبیحوں والا نبی، بھئی تسبیحیں پکڑ کر کھینچی ہو، حجروں میں بیٹھی ہو، رسول اللہ کی عزت کی بات ہی نہ کرو۔ میں آپ کو حدیث سناؤں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ کی 27 نمبر جلد کے اندر یہ حدیث نقل کی، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک صوفی تھا نا، آج کل صوفیاں ہوتے ہیں نا، واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست اعتبار ملت بیضا شکست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج کل جو مولوی اور واعظ پیر بنے ہوئے ہیں نا، تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے پوری ملت کی عزت ہی خراب کر دی ہے، عہدوں کی خاطر حکمرانوں سے عہدے لے لیے ہیں، دین بیچ دیا ہے، رسول اللہ کی عزت کو نعوذ باللہ بیچ دیا، حضور کے دین کو بیچ دیا، دین کے ساتھ غداریاں کریں، حکمرانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور ان حکمرانوں کے ساتھ جو مولوی ملتے ہیں نا، ان سے جا کر ملتے ہیں حکمرانوں سے، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، رب خود قرآن میں کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو کہتے ہیں جی مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، وہ سنیں قرآن میں رب کیسی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب نبی کی عزت کی بات آئے جو تو رب خود جلال میں آ جاتا ہے، جب حضور کی نبی کی بات آئے خود رب جلال میں آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک صوفی تھا، بہت بڑا عالم، عبادت گزار، اس کا نام تھا بلعام بن بعور۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے آئے نا، وہ بتوں کا پجاری تھا بادشاہ، تو موسیٰ علیہ السلام جب اس علاقے میں آنے لگے تو بادشاہ جو تھا وہ صوفی کے پاس چلا گیا، عالم کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے جا کر کہا کہ صوفی صاحب آپ کی اس جو صوفی تھا نا، اس کا مقام اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا، لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے، اللہ فوراً اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا، اتنا بڑا صوفی تھا۔ جب وہ آئے نا، بادشاہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کے خلاف دعا کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے خلاف بد دعا کرنی ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں استخارہ کروں گا۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد جب اس نے خواب میں اسے نظر آیا بھی تو نے نہیں کرنی، اشارہ ہوا تو اس نے کہا بھی میں نے نہیں کرنی۔ پھر لوگوں نے کیا کیا، مال اکٹھا کیا، پیسے اکٹھے کیے، آج بھی تو پیش کیا جاتا ہے نا مال اور پیسے، اور لوگ بیچ دیتے ہیں پھر اپنا ایمان 5000 کی خاطر، 10000 کی خاطر۔ جی ہمیں ایک لودھرا کے اندر الیکشن ہو رہا تھا تحریک لبیک کا، تو ہم بڑوں کے ساتھ گئے تو وہاں پہ ایک پیر صاحب تھے، بڑی نفیس طبیعت کے پیر صاحب تھے۔ تو وہ جب ان سے ملنے گئے، ہم نے کہا جناب آپ ہمارا ساتھ دیں، حضور کے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ہمارا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے کہا جناب وہ چیئرمین صاحب جو ہے نا ہماری مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، اگر آپ کا ساتھ دیا تو چندہ تو بند ہو جائے گا۔ سنو تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تیرے مدرسے اور مسجدیں اگر چیئرمین کے اوپر چلیں گی تو پھر مسجد تو نہ ہوئی نا، وہ تو پھر اللہ رسول کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین ہی نہیں رہا تجھے کہ یار مسجدیں جب رب کی ہیں تو رب نے چلانی ہے قیامت تک۔ یہ تو قیامت والا دن بھی اللہ تعالیٰ یہ جو رپورٹیں بنا رہے تھے نا، یہ جی امام صاحب فاصلے رکھ کر نمازیں پڑھے ہیں، جن کی رپورٹ بناؤ، جو فاصلے رکھ کر نماز نہیں پڑھ رہا اس کی رپورٹ بنا کر تھانے میں دو۔ میں نے کہا یہ رپورٹ بھی بنا کر وہاں پیش ہوگی تمہاری، تم رپورٹیں بنا کر رہ رہے ہو، انشاءاللہ وہاں بھی پیش ہوں گی، ہم نے تو بھگتے ہیں۔ مجھے جب پولیس والے پکڑ کر لے گئے تو اندر اتوار والے دن چیکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک نے کہا اے مولوی سر نیواں کر لیندا تے اج تینوں ویلا نہیں ویکھنا پینا سی۔ میں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے، اور جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جب اس نے کہا نا دعا کرتے ہیں تو اس نے پیسے دیے نا لوگوں نے، ہیرے جواہرات اور پیش کیے، وہ پیر صاحب کی طبیعت بدل گئی۔ وہ عالم صوفی صاحب تھے، بڑے عبادت گزار تھے، ان کی طبیعت جب پیسہ آئے تو پھر بڑے بڑے بدل جاتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی ہو، حضور کی نالین کی خاک کا صدقہ ہو تو پھر ہی بندہ بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو پیر صاحب کی طبیعت بدل گئی، وہ اپنی کھوتی لے کر نا، گدھا لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔
ابھی موسیٰ کے لیے نعوذ باللہ ابھی میں اوپر کھڑے ہو کر دعا کروں گا. ابھی سامنے نبی تھے, تیری حیثیت ہی کیا ہے. نبی تو داتا صاحب نہیں فرماتے بھئی جو ولی کی ساری زندگی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں. اب تو خود تو یہ سوچتا تو سبھی وہ نبی ہیں. اب وہ چڑھ گیا, اس کا گدھا جو تھا نا وہ اس کو بار بار پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے گرا تھا, وہ حیا کر, کن کے خلاف جا رہا ہے, وہ حیا کر. لیکن اس کو تو سمجھ نہیں آتی, جب پیسہ نظر آ جائے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے. سامنے امام حسین نظر نہیں آتے, وہ تو یزید تھا, سب کچھ جانتا تھا, سر پر امامہ بھی تھا, خطبے بھی دیتا تھا, سب کچھ. اس کو امام حسین کرسی کے وقت نظر نہیں آئے, پیسہ دیکھتا, اس نے امام حسین کو نہیں دیکھا. جب وہ اوپر چڑھ گیا نا, اس نے نعوذ باللہ ہاتھ اٹھا دیے, اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے اور کرنے ان کے خلاف لگا, رب نے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے اس کے منہ سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا نکلوا دی. پھر رب تو رب ہے نا, بھی ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. خفیہ تدبیر تو جو رب کرے گا, ہمیں تو اس پر بھروسہ ہے نا, یہ تو ہمیں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ, ہم تو اس کی خفیہ تدبیر کے ساتھ ہی آئیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ تو سمجھتے ہیں شاید نہیں آئیں گے, ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. جب وہ چڑھ گیا نا, اس نے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ نے جو اس نے دعا خلاف کی, اللہ نے دعا کے لفظ نکلوا دیے. پھر رب نے اس کی قرآن میں مثال دی ہے. میں یہ واقعہ آپ کو سمجھا اس لیے تھا بھی آپ سمجھیں کہ جو پیسے لے کر مولوی اور پیر حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, ان سے ملتے ہیں, اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانَ, شیطان کی اتباع کی, شیطان کی جس نے اتباع کی, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر, اللہ کی نشانیوں کو چھوڑ کر, اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا, اس نے سب احسانات کو چھوڑ کر جب اس نے حکمران کا دروازہ اختیار کیا تو اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ فرماتا ہے اس کی مثال تو اس کتے کی طرح ہے, اس کتے کی طرح. رب فرماتا ہے اس مولوی اور پیر کی جو اس حکم, یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں اس کے زائد پوری تفسیر لکھی ہے, اور یہ لفظ لکھے ہیں قیامت تک کوئی بھی مولوی حکمرانوں کے جا کر تلوے چاٹے گا وہ یہی ہے. آپ نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب, یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر موسیٰ کے خلاف جس نے دعا کی, اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان نکال کر ہانکتا رہتا ہے, کبھی اس کے دروازے پر جاتا ہے, کبھی اس کے دروازے پر. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمدانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. انشاءاللہ یہ کانفرنس لبیک یا رسول اللہ کی قیامت تک ہوتی رہیں گی. ہاں حضور کا نام تو بلند ہوتا رہے گا نا, ہم رہیں نہ رہے, میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا. اور حضور نے فرمایا اسلام, امام مہدی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ امام مہدی کی مدد دو طرف سے کرے گا. ایک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا, دوسرا مشرق سے فوج تیار ہو کر ان کی مدد کرے گی. مشرق والے کون ہیں؟ مشرق والے کون ہیں؟ ہم ہیں. تو یہ ناچنے ٹاپنے والے تو نہیں جائیں گے. اور شاکر شجاع آبادی کہتا ہے نا پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ, اور پاکستان دے لوگوں, وہ کہتے ہیں بھائی اتنے عظیم ملک میں جو تم رہتے ہو بھی پھر پلیتوں کو بھی تو ختم کرو. پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ, نہیں تو جائیں ول نہ رکھے کو واپس ولا دے وہ. اور جس نے اتنا عظیم نام پاکستان اتنا عظیم نام رکھا, اگر پلیتوں کو ختم نہیں کر سکتے پاکستان کا نام ہی واپس کر دو. پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ, نہیں تو جائیں ول نہ رکھے کو واپس ولا دے وہ. اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے. شاکر شجاع آبادی کہتا ہے اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے.